الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک کی ناراض ہونے کی نشانیاں کیا ہیں؟ ان میں سے کوئی ایک بھی آپ میں تو نہیں ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ تیرے ناراض ہونے کی نشانیاں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، میرے ناراض ہونے کی پہلی نشانی یہ ہے کہ جب میں جس قوم پر ناراض ہوتا ہوں تو میں بے وقت بارشیں برساتا ہوں، اور جب بے وقت بارشیں برستی ہیں تو فصلیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ جب فصلیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں تب ملک میں غربت پھیل جاتی ہے۔ اے موسیٰ، میرے ناراض ہونے کی دوسری نشانی یہ ہے کہ میں پیسہ بخیلوں کے ہاتھ میں دے دیتا ہوں۔ یہ بخیل لوگ جو ہیں یہ اپنی دولت کے اوپر ایسے سانپ بٹھا دیتے ہیں کہ کسی کو ہاتھ لگانے نہیں دیتے۔ بخیل خود مر جاتے ہیں، پیسہ وہیں پڑا رہتا ہے، نہ دنیا کی کام آتا ہے نہ آخرت کی کام آتا ہے، بلکہ دنیا کے لیے بھی عذاب اور آخرت میں بھی عذاب۔ وہ پیسہ کرتے کرتے مر جاتے ہیں لیکن پیسہ کسی کے کام نہیں آتا۔ میرے ناراض ہونے کی تیسری نشانی یہ ہے کہ اے موسیٰ، جب میں ناراض ہوتا ہوں تو حکومت بیوقوفوں کو دے دیتا ہوں، حکومت نااہلوں کو دے دیتا ہوں، اور نااہل لوگ، بیوقوف لوگ کسی بھی قوم کے اوپر ویسے ہی عذاب ہیں۔ اب آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں کہ بارشوں کی وجہ سے نظام زندگی درہم برہم ہو چکا ہے، فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، انسان کی نافرمانیوں نے زمین کو بھی ڈبو دیا، فصلوں کو بھی ڈبو دیا۔ پھر اللہ نے فرمایا، موسیٰ، میری ناراض ہونے کی چوتھی اہم اور سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جب میں ناراض ہوتا ہوں، جس بندے پر میں ناراض ہوتا ہوں تو اس بندے سے سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہوں۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے روٹی بند نہیں کرتا، اللہ جب ناراض ہوتا ہے رزق بند نہیں کرتا، اللہ جب ناراض ہوتا ہے سورج کو حکم نہیں دیتا کہ فلاں شخص میرا نافرمان ہے، تیری کرنیں اس کے آنگن میں نہیں، ہرگز نہیں جانی چاہیے، بلکہ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو من اجڑ جاتا ہے۔ جس بندے کا من ہی اجڑ جائے اس کے پلے رہتا ہی کیا ہے؟ آج دیکھ لو، اللہ ہم سب سے روٹھا ہوا ہے، اللہ ہم سب سے ناراض ہے۔ آج کے دور میں پیسہ بخیلوں کے ہاتھوں میں ہے، اور اپنے اوپر خرچ کرتے ہوئے لاکھوں اڑا دیں گے مگر کسی غریب کو دیتے ہوئے ان کی مٹھی میں پسینہ آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے آ جا میری چوکھٹ پر، مجھے سجدہ کر دیں، دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، تمہیں آخرت میں بھی کامیابی حاصل ہوگی۔ ہماری کامیابی سجدے میں ہے، نماز میں ہے۔ اگر ہم اپنے نوکر کو 5 دفعہ بلائیں اور نوکر نہ آئے تو ہم اس سے تنگ آ جاتے ہیں، ایک دن شدید تنگ آ کر اسے نوکری سے نکال دیتے ہیں۔ لیکن میرا اللہ تو وہ ذات ہے، وہ ذات کریم ہے، اگر وہ یہ کام کرتا تو ہم لوگ فنا ہو چکے ہوتے، کب سے فنا ہو چکے ہوتے۔ اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے کہ وہ رب کتنا غفور و رحیم ہے، کتنا رحیم و کریم ہے۔ ایک مرتبہ ایک بوڑھا شخص جس کی عمر 80 سال تھی مسجد میں آیا، بیٹھنے کا طریقہ نہیں آ رہا تھا، کھڑا ہونے کا طریقہ نہیں آ رہا تھا، 80 سال کی عمر کا بوڑھا ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آ رہا، قیام کرنے کا، رکوع و سجود کرنے کا طریقہ نہیں آ رہا تھا۔ امام صاحب نے دیکھا تو پوچھا، بابا جی مجھے لگتا ہے آپ اس مسجد میں پہلی مرتبہ آئے ہیں۔ بابا جی نے کہا، امام صاحب میں اس مسجد میں پہلی دفعہ نہیں آیا، بلکہ میں تو ویسے ہی زندگی میں پہلی مرتبہ مسجد میں آیا ہوں۔ امام صاحب نے پوچھا، کیا واقعی آپ زندگی میں پہلی مرتبہ مسجد میں آئے ہیں؟ تو بابا جی بولے، جی ہاں۔ امام صاحب، اس لیے تو مجھے نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آ رہا۔ امام صاحب نے کہا، بابا جی اس کا مطلب ہے آپ زندگی میں پہلی مرتبہ نماز پڑھ رہے ہیں؟ بولے، جی میں پہلی مرتبہ نماز پڑھنے آیا ہوں، اس سے پہلے میں نے کبھی نماز نہیں پڑھی۔ امام صاحب نے کہا، بابا جی اچھا پھر جمعہ تو پڑھا ہوگا؟ کہا، آج تک نہیں پڑھا۔ امام صاحب نے کہا، اچھا پھر عید الفطر، عید الاضحیٰ تو پڑھی ہوگی؟ کہا، امام صاحب آج تک نہیں پڑھی۔ امام صاحب بولے، اچھا پھر آج تک کسی کا جنازہ تو پڑھا ہی ہوگا؟ کہا، آج تک نہیں پڑھا۔ 80 سال کی عمر میں کچھ بھی نہیں کیا، ساری زندگی ضائع کر دی، ایک دن بھی اللہ کو سجدہ نہیں کیا۔ اللہ میرا اتنا رحیم ہے، وہ پھر بھی کہتا ہے آؤ میری طرف آؤ، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ امام احمد
نے قتادہ سے نقل کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے پوچھا کہ میرے رب تو آسمان میں ہے اور ہم زمین پر، تیری ناراضگی اور رضا کی نشانی کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میں تم پر اہل تر نیک لوگوں کو مختار بنا دوں تو یہ میری رضا کی نشانی ہے، اور جب میں تم پر بدترین لوگوں کو مسلط کر دوں تو یہ تم سے میری ناراضگی کی نشانی ہے۔ اسی طرح ابن ابی دنیا نے فضیل بن ایاز سے نقل کیا ہے کہ اللہ نے بعض انبیاء کو وحی کی کہ اگر وہ لوگ جو مجھے جانتے ہیں میری نافرمانیاں کرنے لگے تو میں ان پر ایسے لوگوں کو مسلط کروں گا جو مجھے نہیں جانتے۔ اور ابن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ اللہ تم پر ایسے حکمران مسلط کریں گے جو جھوٹے ہوں گے، اور ایسے وزراء مسلط کریں گے جو بدکار ہوں گے، اور ان کے معاونین خیانت کرنے والے ہوں گے، ان کے کرندے ظالم ہوں گے، جن کے چہرے عبادت گزاروں جیسے ہوں گے لیکن ان کے دل بے رحم اور خشک ہوں گے، ان کی رائے ایک دوسرے سے کے مخالف ہوں گے۔ پھر اللہ ان پر گرد و غبار کا گٹا ٹھوپ انت میرا برپا کر دے گا اور انہیں ہلاک کر دے گا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے ناراض ہوتا ہے تب ہی وہ سیلاب اور زلزلے جیسی قدرتی آفات بھیجتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سجدے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا موقع دے تاکہ مرنے سے پہلے ہم اللہ کو راضی کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سجدے کی توفیق دے، اللہ پاک ہمیں اپنی نافرمانیوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا رحم کرے، فضل کرے، کرم کرے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز اس کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور میں دعا کرتی ہوں کہ آپ جہاں کہیں رہیں ہمیشہ ہنس سے مسکراتے رہیں، سدا شاد و آباد رہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں ایمان والی زندگی دی ہے، اللہ پاک ہمیں ایمان پر موت بھی عطا کرے۔ اللہ پاک ہمیں سنتے رسول پر چلنے کی توفیق عطا کرے اور قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور ہماری اولادوں کو اپنے پیارے اور فرما بردار بندوں میں شامل کر دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ملتی ہوں پھر آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، فی امان اللہ۔